हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये रीडिंग जो है ये मैं टॉरस लोगों के लिए कर रही हूँ। टॉरस सन, मून, असेंडेंट हो सकते हैं आप। ये भी हो सकता है कि आप टॉरस में आपका साइन हो वीनस का, या फिर टॉरस में आपका साइन हो मार्स का। ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो वीनस अहम होगी, और अगर मेल हैं तो मार्स अहम होगा। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले थीम कार्ड्स जो हैं वो मैं निकाल लेती हूँ फॉर टॉरस पीपल। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले आपके लिए मौजूद है टेक द बाइट साइज स्टेप्स, लैंड अ हैंड, और लास्ट में मेरे पास है कॉल योर स्पिरिट होम। चलें जी, अब हम निकाल लेते हैं कार्ड्स टॉरस लोगों के लिए जो कि होंगे हर महीने के लिए। टैरो का एक कार्ड होगा जो कि इस महीने की आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। सो मेरे पास यहाँ पे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, सबसे पहले जो कार्ड है मेरे पास वो जो पहले 4 महीनों के लिए थीम कार्ड है वो है टेक बाइट साइज स्टेप्स। और इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आपके सामने कोई ना कोई ऑप्शन या कोई ना कोई पर्सन जो है वो मौजूद है, लेकिन यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि जल्दी नहीं करनी है। और ये बात कि जल्दी नहीं करनी है, ये इन 4 महीनों में ये बात जो है ऐसे ही रहेगी कि जोन सी भी बात करनी है, जहाँ तक भी रिलेशनशिप को लेके जाना है, स्लोली और ग्रेजुअली लेके जाना है। इन 4 महीनों में कोई फ़ैसला नहीं करना है आपको शायद सारा वक्त सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करना है, पर्सन को ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि वो क्या आपको ऑफ़र कर रहे हैं और क्या जो है वो चेंजेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सो जनवरी का कार्ड जो है वो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि जनवरी में स्टार्ट हो रही है। मेरा ख्याल है शायद इसकी भी एक रीज़न होगी कि ऑनलाइन में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता किसी के भी बारे में, और हो सकता है कि आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना आए। इसीलिए आपको कहा गया है कि अपनी पेस को आपने स्लो रखना है। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है कि जी उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होगा आपके लिए। आपने अपनी स्पीड के ऊपर अपने हिसाब से आपने चीज़ों को चलाना है। सो जनवरी का महीना व्हाट आई फील कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कोई ना कोई सिलसिला जो है रिलेशनशिप के हवाले से वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ख़ुद भी एक मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। फरवरी का महीना 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान पहले कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस फेस कर चुका होता है, तो अब की बार वो होता है कि भाई खामखा की जल्दी नहीं करनी, और यही वो अप्रोच है जो कि आपको रखनी है। नेक्स्ट कार्ड मार्च के हवाले से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप यू हैव सो मच लव टू गिव, और आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकते हैं, लेकिन अहमियत इस बात को देनी है और आप देते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि आपने अपनी मोहब्बत जो है या अपनी केयर जो है वो हर एक के लिए आम नहीं कर देनी। कोई ना कोई एक स्पेशल जेस्चर जो है वो किसी ना किसी ख़ास शख्स के लिए आपको रखना है। तो वो ख़ास शख्स कौन होगा, वो कोई आम नहीं होगा, उसको आपको एहतियात से चूज़ करना पड़ेगा।
اپریل کا کارڈ جو ہے وہ 7 آف کپس کا کارڈ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے محبت, رومانس, ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے سامنے بہت سارے پرپوزلز ہو سکتے ہیں. اچھا اگین اگر پرپوزلز بھی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی فیملی انوالو ہے, تو پھر بھی آپ کو جلدی نہیں کرنی, پھر بھی آپ کو ٹیک بائٹ سائز اسٹیپ پہ ہی رہنا ہے. کم از کم ان 4 مہینوں میں آپ لوگوں سے ملیں, بات چیت کریں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن یا وہ کیا بات کہہ رہے ہیں وہ سنیں ضرور, فیصلہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا جی, اس کے بعد دوسرا جو کارڈ آیا ہے میرے پاس وہ ہے لینڈ اے ہینڈ. لینڈ اے ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دوسرے پرسن کو کچھ نہ کچھ سپورٹ دیں. یہ جو سپورٹ ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فائنینشیل ہی ہو, یہ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے, یہ ٹائم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سپورٹ جو ہے ان کے کام میں آپ ان کو دینے کی پوزیشن میں ہوں. ریلیشن شپ کیا ہے, کیسا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ چاہیے ہو, تو تب اگر ایسی کوئی صورتحال ان 4 مہینوں میں ڈیولپ ہو تو آپ کو ضرور دینی چاہیے. اچھا, اس میں پہلا کارڈ جو ہے جو کہ مے کا کارڈ ہے, 3 آف سورڈز کا کارڈ ہے. کہیں نہ کہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. شاید یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ان پچھلے مہینوں کے حوالے سے ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو معاملات آپ کے بالکل بگننگ آف دا ایئر سٹارٹ ہوئے وہ شاید بہت زیادہ کوئی فروٹفل نہیں ہوئے, تو آپ جو ہیں وہ مئی کے مہینے میں تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں. جون میں پھر کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے جہاں پہ یہ کارڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, لینڈ اے ہینڈ کا. آپ کسی کو کوئی نہ کوئی آفر کر رہے ہیں, یہ اپرچونٹی کسی کے لیے آپ کریٹ کر رہے ہیں. یہ اپرچونٹی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ جی آئیں آپ میرے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیں, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس مور فار دا, آپ کہہ لو کہ جاب کے اوپر ہیلپ کرنی ہے, بزنس میں ہیلپ کرنی ہے, کوئی آئیڈیا آپ ان کے پاس, دوسرے پرسن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں یا جس میں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کوئی مورل سپورٹ کرنی ہے, کہیں پہ آپ ان کے بہاف پہ پریزنٹ ہونا ہے, اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو جون اور جولائی یہ دونوں مہینے ایسے ہوں گے جہاں آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گے, اس پرسن کو ہیلپ کریں گے جو کہ شاید آپ کے لائف میں ریلیشن شپ کے مقصد سے آیا ہے. کہیں نہ کہیں لوگ آپ کی سپورٹ کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے, تو آپ اگر ایسی صورتحال ہو آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد یہ کارڈ بن جاتا ہے مئی, جون, جولائی, اگست کا. اگست کا مہینہ جو ہے وہ 2 آف سورڈز کا کارڈ ہے. ایسے جیسے آپ نے اپنے آپ کو بلاک کیا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹ کر لیا ہے, سیکلوڈڈ سچویشن کے اندر ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب پچھلے 2 مہینے آپ نے کسی کی بہت زیادہ ہیلپ کی, ایفرٹ کی, ان کے لیے ٹائم نکالا, کہیں جانا تھا وہاں پہنچے, یا جو بھی آپ نے کریں گے اس دوران, تو اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد ان کا کام ہو گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا پرسن اب کس طرح اس کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے, کیسے رسپانس دیتا ہے, کیا کوئی بات کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. اب جب کہ ان کا مشکل ٹائم گزر گیا ہے, میں نے ان کی ہیلپ کی ہے, تو اب وہ پرسن جو ہے مجھے کس طرح سے رسپانس دے گا, یہ چیز شو ہو رہی ہے ود دا 2 آف سورڈز. یو آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ, یو آر ناٹ آسکنگ اینی تھنگ ان دا ریٹرن آف دیٹ فیور جو کہ آپ نے ان کو کی ہے, بٹ اسٹل یو آر ہولڈنگ یور سیلف بیک. اچھا جی, اس کے بعد جو چینجز آ رہی ہیں وہ ان 4 مہینوں کے اندر آ رہی ہیں. سو میرے پاس ہے کال یور اسپرٹ ہوم. اس میں پہلا کارڈ جو ہے 4 آف وانڈس کا کارڈ ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. سپٹمبر کا مہینہ ہے اور سپٹمبر کے مہینے میں یقیناً ریلیشن شپ میں کوئی بڑا میجر چینج جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ چینج جو ہے یہ نیا ریلیشن شپ نہیں ہوگا میرے حساب سے. اسی پرسن کے ساتھ جو آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کے بعد اب وہ آپ کی طرف واپس آ رہے ہیں اور ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگر ایریا میں جا رہا ہے, اس میں اسٹرینتھ آ رہی ہے, اس میں گروتھ ہو رہی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اکتوبر کا کارڈ ہے.
ججمنٹ کا کارڈ ایسے اناؤنسمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جیسے دو لوگ آپس میں ایگری کر گئے ہیں اور اب ان کی فیملیز بھی ملنی ہیں، یا جو بھی لوگ کنسرن تھے جو کہ ان کے کمیٹڈ ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن جن کی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک اناؤنسمنٹ سی ہو رہی ہے دو لوگوں کے اکٹھے ہونے کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد نومبر کا مہینہ البتہ اس قسم کا رہے گا جہاں پہ تھوڑی سلو پروگریس رہے گی، آہستہ آہستہ. ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران تیاری کر رہے ہوں جو کہ ریلیشن شپ کی مطلب کمیٹڈ ریلیشن شپ میں جانے کی پریپریشن کر رہے ہوں، کچھ نہ کچھ سلسلہ اس قسم کا چل رہا ہو. سو جو بھی پروسیس رہے گا وہ اس طرح کا ہوگا جو سلو ہوگا نومبر کے مہینے میں، لیکن حقیقی ہوگا، سچا ہوگا، ریئلٹی بیسڈ ہوگا، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، ریئلٹی بیسڈ ہوگا. اور اس کے بعد پھر جسٹس کا کارڈ ہے جو کہ اگین ایک کمٹمنٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک ایسی بات جو کہ جب دو لوگوں کے درمیان میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ بالکل جس کہتے ہیں نا سگنیچر کرنے پہ، ایگریمنٹ کرنے پہ پہنچ جاتے ہیں. جسٹس کا کارڈ ججمنٹ کے ساتھ اور 4 آف وانڈز بہت سارے لوگوں کے لیے شادیاں لائے گا. اگر آپ ٹورس رائزنگ ہیں، سن، مون یا وینس ہیں یا مارس ہیں، تو یہ سچویشن تھی جو کہ ٹورس لوگوں کے لیے ہے. 2025 کا پریویو ہے، ٹوٹلی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہے، اس میں کریئر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.